تھی، ہمارے نیک اعمال تو اتنے نہیں تھے، یہ سب نوازشات کس بنیاد پر ہے، یہ سب اکرام کس بنیاد پر ہے؟ تو بارگاہ رب ذوالمنن سے جواب ملے گا، اے انسان تیرے اعمال تو نہیں تھے، لیکن تیرا بیٹا جو حافظ قرآن بنا تھا اسی کا انعام تجھے دیا جا رہا ہے، اسی کا انعام ماں کو بھی دیا جا رہا ہے، اسی کا انعام حافظ قرآن کے باپ کو بھی دیا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جب اللہ اتنا انعام دے رہا ہے تو سراپا حافظ قرآن کو خدا کتنا انعام و اکرام سے نوازے گا، یہ خدا ہی کو معلوم ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک حافظ قرآن کی عزت کرو، ایک حافظ قرآن کو دل میں جگہ دو، ایک حافظ قرآن کی تکریم کرو، اس لیے کہ ایک حافظ قرآن کو میرے رسول نے ترجیح دی ہے عام لوگوں کی نسبت۔ میں عرض کرتا چلوں کہ وہی حافظ قرآن کہ جو قرآن پڑھتا رہا، رمضان کا مہینہ ہو یا دیگر ایام میں روزانہ کی تلاوت۔ ہمارے اکابرین جو حافظ قرآن ہوتے تھے، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک ایک منزل کی روزانہ تلاوت کرتے تھے، جمعرات سے شروع کرتے تھے اور جمعہ کو ختم، 7 منزل ہے الحمدللہ۔ یہ طریقہ بھی اگر اپنا لیں تو میں قسم خدا کہتا ہوں، ایک چیز یاد رکھیے گا، قرآن سینے سے نکلتا ہے کیسے؟ قرآن پڑھے، کچھ دن تراویح سنائے، چھو گئے، ختم۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں قرآن سینے سے نکلتا ہے؟ اس کی مثال ایک اونٹ کی شکل میں دی گئی کہ کسی کے پاس اگر اونٹ ہے، اونٹ دیکھیں آپ، اونٹ ہے تو مالک کے پاس اونٹ رہتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے، تصاحبی کرتا ہے، کھانا پانی نہیں دیتا ہے، صحیح سے دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہے اونٹ کا، تو اونٹ جانوروں میں سب سے بڑا حساس جانور ہے، حساس جانور ہے، اس کو احساس بہت ہوتا ہے۔ اگر اس کا مالک صحیح سے دیکھ ریکھ نہ کرے، کھانا پانی صحیح سے نہ دے، تو وہ مالک کے گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اب پھر واپس کبھی لوٹ کر آتا بھی نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے کبھی آتا نہیں ہے۔ کیوں بھاگا؟ صحیح سے دیکھ ریکھ نہیں کی، بے اعتنائی برتی گئی، صحیح سے اسے خوراک نہیں دی گئی، جس کی بنیاد پر وہ غمزدہ ہوا، جس کی بنیاد پر اسے غصہ آیا، اس نے اپنے مالک کے گھر کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن یہ ظلم سہنا گوارا نہیں کیا، یہ بے اعتنائی گوارا اس نے نہیں کی۔ لہذا قرآن اسی طریقے سے اگر سینے میں ہے تو اپنی زبان کو سچائی بنا لو، اپنے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا لو، بے اعتنائی مت برتو، جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ خدا پاک ہے، اس کا کلام قرآن پاک ہے۔ اب اس قرآن مجید کو سینے میں رکھنے کے لیے سینہ ہمیشہ پاک رکھنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کیے تو قرآن تمہارے سینے سے نکل جائے گا، تمہیں خبر بھی نہیں، سینے سے قرآن نکل جائے گا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر قرآن کو سینے میں رکھنا ہے تو حکم شرع کو اپنانا ہوگا، اللہ کے رسول کی بتائی باتوں کو فالو کرنی ہوگی، نہیں تو قرآن سینے سے نکل جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جب قرآن سینے سے نکل جاتا ہے آنے کا نام نہیں، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور یہ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنوں کو ہم نے دیکھا، دراصل تصاہلی ہوئی، قرآن پڑھنا بند کیا، قرآن سینے سے نکلنا شروع ہوا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض و حسد۔ ایک حافظ قرآن، ایک عالم ذیشان ہے، وہ بھی کر رہا ہے، علم اس کے سینے سے اللہ نکال دیتا ہے۔ نہیں، ہر سینہ قرآن کی حفاظت کے لیے محفوظ نہیں ہوتا، منتخب نہیں کرتا، وہی سینہ قرآن کے لیے منتخب ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہو، جس کے سینے میں احکام رسول کی پابندی کرنے کا جذبہ ہو، جس کے سینے میں احکام رب العالمین کی ادائیگی کرنے کی طلب ہو، وہی سینہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
اور جو اگر حافظ بن گیا اس کے بعد بھول گیا، ایسے بھی ہے نا بہت سارے، جانتے ہیں اس کا حشر کتنا خطرناک ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے میں موضوع ہے نا، ابھی نئے نئے حافظ ہیں رحم الدین، خصوصیت کے ساتھ میں اسے بتا رہا ہوں کہ بیٹا بھوکا رہ لینا لیکن قرآن کی تلاوت مت چھوڑنا، پیاسا رہ لینا لیکن قرآن کی تلاوت مت چھوڑنا، ایک وقت کھانا نہ ملے صبر کر لینا لیکن قرآن کی تلاوت مت چھوڑنا۔ قرآن کی تلاوت کا جذبہ اگر تمہارے سینے میں محفوظ رہا تو اللہ نے چاہا تو قرآن کی تلاوت کے صدقے میں تمہاری زندگی کو بھی خدا کامیاب بنا دے گا، آخرت کی زندگی کو بھی روشن بنا دے گا۔ بھوکا رہنا گوارا کر لینا لیکن قرآن کی تلاوت مت چھوڑنا، روزانہ 2 پارے کی تلاوت کرو، اس کے بعد قرآن کا اعجاز دیکھو۔ اگر روزانہ 2 پارے کی تلاوت کرتے رہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ رمضان شریف میں انہیں قرآن شریف دیکھنے کی نوبت نہیں آئی گی۔ بغیر دیکھے ہوئے قرآن مجید کو آپ تراویح سنا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ روزانہ قرآن مجید کے 2 سپارے کی تلاوت کرو، اللہ کا کرم یہ ہوگا کہ قرآن تمہارے سینے پر نقش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم اگر قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیں گے تو قرآن بھی ہمارے سینے سے نہیں نکلے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا اور بھول گیا، آج کے دور میں نگر نگر ڈگر ڈگر ایسے نام والے حافظ بول گئے، کام والے کم ملیں گے، لیکن ہمیں کسی سے کچھ غرض نہیں ہے، ہم جسے بتانا چاہتے ہیں ہمارا مقصد وہی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو یاد کیا اور بھول گیا تو قیامت کے روز حشر کے دن خدا کی بارگاہ میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کے اعضاء کوڑھ کی وجہ سے گل گئے ہوئے ہیں۔ کوڑھ سمجھتے ہیں، بڑا بڑا زخم نکلتا ہے، پہلے سفید داغ جسے کوڑھی بولتے ہیں، اس کے بعد جب وہ بیماری بڑھتی ہے تو وہ زخم نکلتا ہے اور پھر جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا یاد نہیں رکھ سکا، بے اعتنائی برتا، تساہلی کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن وہ شخص بھول گیا تو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اس انداز میں آئے گا کہ اس کے اعضاء جسم کا حصہ کوڑھ کی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے گل گیا ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ یہ خدا کا غضب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قہر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر اس سے بچنا ہے تو میں حفاظ کرام کو اپنی جانب سے محبت کے ساتھ ایک دعوت فکر و نظر دے رہا ہوں کہ خدا را قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہے۔ اللہ نے جو آپ کے سینے میں عظیم نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کیجئے۔ اللہ نے قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ فرما دیا، اس کی حفاظت کیجئے، اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے، بولیے، اس کی حفاظت یہ ہے کہ احکام شرع کی پابندی کیجئے، اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے جھوٹے کلمات کو ادا نہ کیجئے، اپنے کلمات اپنی زبان سے کسی کو ٹھیس مت پہنچائیے، غیبت، چغلی، بغض و حسد، تمام برائیوں کو بالائے طاق رکھیے۔ آپ کی زبان پر ہمیشہ قرآن کی آیتیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، قسم خدا کی اگر یہ مزاج اگر حفاظ کرام بنا لیتے ہیں، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہیے تاکہ دنیا دیکھے تو یہ سمجھ جائے کہ یہ صرف رمضان والا حافظ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ زندگی والا حافظ ہے، جہاں جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سوتا ہے۔ اگر یہ مزاج رہا تو قسم خدا کی خدا اس بندے کو ضرور اپنا محبوب بندہ بنا لے، ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کی منزل بھی روشن ہو جائے گی۔
اس لیے قرآن سے والہانہ لگاؤ رکھیے. اور جو حافظ قرآن نہیں ہے، اچھا ایک بات دھیان میں آئی، جس کو 30 پارہ یاد ہے وہ بھول گیا، اس کا تو حشر ہو. اور جس کو 10 سورہ یاد ہے، 15 سورہ یاد ہے، سن لیجئے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہے اس کو یاد رکھنا زندگی بھر ضروری ہے، چاہے وہ 10 سورہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 20 سورتیں کیوں نہ ہو. اس لیے کہ جتنی سزا 30 پارے قرآن کو بھولنے والے کی خدا کی طرف سے ہوگی، اتنی ہی سزا 10 سورے کو بھولنے والے انسان کے لیے بھی ہے. اس لیے اگر جتنا سورہ بھی ہمیں اور آپ کو یاد ہے، کوشش کریں کہ اسے ہم بھولنے نہ پائیں، بلکہ ہم اسے مکمل پڑھتے رہیں گے تو ضرور یاد رہے گا، پڑھتے رہیں گے تو ضرور ہم بھول نہیں پائیں گے. ہمیشہ قرآن کو ہم پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کا ہم سبوں کو صدقہ بھی ملے گا، اللہ کا کرم بھی برسے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب کوئی واقعی پڑھ لیتا ہے تو اس کے نور سے اس کا قلب منور ہو جاتا ہے. قرآن پڑھتے تو دیکھیے اس عمر میں کیا پڑھیں گے،